بھائی آپ نے مرضی کا پاکستان بنایا ہے، کلمے والا پاکستان نہیں ہے۔ ہاں بتائیں نا، یہ کلمے والا پاکستان ہے کہ ہر بات میں جناب انسان کی مرضی شامل، ہر بات میں انسان کی، یہ کلمے والا پاکستان ہے۔ یہ سپیکر پہ آپ قرآن نہیں سنا سکتے، جی لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، یہ چوکوں میں لڑکیاں ڈانس کرے اس سے کوئی ڈسٹربنگ نہیں، مہندی میں قوالی نائٹ کرے اس سے کوئی ڈسٹربنگ نہیں، بڑے بڑے میوزک جناب لگا کے ڈانس ہو اس سے کوئی ڈسٹربنگ نہیں، ہاں چوکوں میں یوتھ فیسٹیول ہو اس سے کوئی ڈسٹربنگ نہیں، پارکوں میں سرکاری زیر سرپرستی وزیر مشیر یہ پناجی فنکشن ہو اس سے کوئی ڈسٹربنگ نہیں۔ ڈسٹربنگ تجھے قرآن سے، ڈسٹربنگ تجھے حدیث سے، ڈسٹربنگ تجھے نماز سے، ڈسٹربنگ تجھے جمعے سے، اور پھر کہتے ہو ہم مسلمان ہیں۔ ہے جی یہ مولوی حضرات سپیکر میں اذان کہہ کے ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں۔ میر کاکا سن لے ذرا دھیان سے، رحمت ڈیوس جب کہ جی ایک جگہ پہ کمرے میں سویا، اس نے بولا یہ اذانیں مجھے ڈسٹرب کرتی ہیں، انہوں نے اذانیں بند کرا دی قریب قریب سے۔ یہ اذان پاکستان ہے، ایک گورے کی وجہ سے اذان بند ہوگی لاہور میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ قائد اعظم کا پاکستان تھا جو انگریز کے سامنے جھکا نہیں، بیماری کی وجہ سے بھی نہیں جھکا، عوام کی وجہ سے بھی نہیں جھکا۔ اس نے بولا ریاست بنے گی، پاکستان بنے گا، میں ایک آزاد ریاست بناؤں گا۔ آج پوری دنیا میں جا کر دیکھ لے، کہہ دے تو محمد علی جناح کا نام عزت سے لیا جاتا ہے کہ اس نے بنا لڑے قانون کے ساتھ پاکستان ایک آزاد ریاست حاصل کر لی۔ مگر آج یہ وہی پاکستان ہے جہاں انگریز کے قانون سامراج کو آج تک کنٹینیو رکھا ہے۔ ہم قوم ہیں، اپنے ملک کی عدالت میں اردو میں ہم جج سے بات نہیں کر سکتے، کوئی فیصلہ اردو میں نہیں لکھا سکتے۔ قومی زبان ہماری اردو ہے جی، کہاں سے اردو ہے؟ وہ جسٹس انور ظہیر جمالی تھے جنہوں نے زلفیں رکھی، انہوں نے فیصلہ دیا کہ اردو میں قومی زبان ہے تو اردو میں فیصلہ لیں، اردو میں سب کچھ ہو۔ آج تک امپلیمنٹ ہوا ہے؟ آج تک عمل درآمد نہیں۔ جس ملک میں ہم اپنی قومی زبان میں فیصلے نہیں کر سکتے یہ آزاد ملک ہے؟ آج تک وہی پولیس کا قانون، انگریز سامراج کا قانون چلتا آ رہا ہے۔ ہم اپنا قانون فوجداری ترتیب نہیں دے سکے۔ ہماری تو ایک ترمیم لانی ہو تو کارڈ کھیلے جاتے ہیں، سندھ والے نہیں مانتے، پنجاب والے نہیں مانتے، یہ لفظ بولتے ہیں۔ اس لیے پاکستان لیا تھا کہ سندھ کارڈ کھیلو، بلوچستان کارڈ کھیلو، پنجاب کارڈ کھیلو، نہیں، پاکستان بنا تھا کہ جناب یہاں لا الہ سے پوچھا جائے گا، محمد رسول اللہ سے پوچھا جائے گا۔ یہاں تو یہ باتیں ہی نہیں تھی۔ ہم کہتے سندھ والے نہیں مانتے، اور بولو ہو رہی ہے بات کہ نہیں ہو رہی ہے؟ وہ کہتے پنجاب والے نہیں مانتے، وہ کہتے جی وہ جی بی والے نہیں مانتے، دوسرا کہتے یہ کشمیر والے نہیں مانتے۔ بھائی تم نے ملک بنایا تھا یا جتھوں کا ملک بنایا تھا؟ اپنی کرسی کے لیے نہیں، اسلام کے نام پہ یہ ریاست حاصل ہوئی تھی۔ اچھا یار ان پڑھ بندیاں جانا دیتی ہیں، انہیں انہوں نے اقتدار واسطے دیتی ہیں، جنہاں کو تعلیم بھی نہیں سی انہاں کلمے دے نام تے جان دیتی۔ آج آزادی کو مذاق بنا دیا گیا۔ کاش کتے سارے مولوی جمعے انج موضوع بیان کرنا آزادی دا، لوگوں کو پتہ لگے آزادی شے کی آزادی ہے۔ ہونے جا کے واپڈا دا نابجی فیڈر چلتا ہوئے جڑے مرضی علاقے دی بجلی بند کرا کے اپنے علاقے چلا لو، یہ آزادی ہے۔ جس ملک میں ایک قانون کی چھتری کے نیچے انصاف نہیں ہے وہ کیسے آزاد ہے؟ آزاد ملک وہ ہوتا ہے جس میں انصاف آزاد ہوتا ہے۔ آج پولیس والوں کو گولیاں لاہور میں کیوں لگی؟ کیوں؟ جدو عدالتہ تو بنا فیصلے کرن دیا نا حکومتاں ماورائے آئین، تے پھر جناب لوگ انج فیصلے کرن گیا۔ آج پاکستان کے پنجاب کے پر امن صوبے کو بلوچستان بنا دیا گیا۔ دن دیویں پولیس والے مرے تے پیچھے جا کے ویکھو مرے کیوں؟ سی سی ڈی نے ان کو نیفے میں چلایا تو اس کے بھائی نے غیرت میں آ کے کہ گھر چ کوئی غیرت مند اٹھی پیندا ہے، اکثر تو بغیرتی میں تو کتے تو اٹھی پیندا ہے نا۔ خدا کے لیے حکومت کو اب بھی سوچ لینا چاہیے۔ ابھی مولوی تے صبر کیتا ہے، سانو جتے مرضی پھڑ کے جیل چ دے دیندے ہو، جتے مرضی ساڈے سپیکر بند کرا دیندے، جتے مرضی سانو آندے جلسہ نہیں کرنا۔ اہیں تے ستی ہوئی قوم آ، صرف مسیتاں ٹیلاں لاؤنیاں آ کرنا، اساں تے کچھ کہنا ہی نہیں تانوں۔ تے ڈرو، عدالتاں کادے واسطے، قانون کادے واسطے؟ ایک ہائی کورٹ کا جسٹس بننے کے لیے کتنے سال وکالت کرتا وکیل، وہ پھر جا کے جسٹس بنتا ہے، اور جب اس کے فیصلے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہونی تو پھر کیوں بٹھائے ہیں یہ جج؟
اس کے آگے کسی نے انصاف لے وہ جی جج فیصلہ نہیں کرتے تو جج دا کام ہے بھی اتنے گواہ پیش کرے, پارٹی گواہ پیش کرے, حکومت گواہ پیش کرے, ان کو سکیورٹی دے. اتنے تو گواہ جی عدالت رستے چ ہوندا ہے وہ بچے گواہ کر لیں. تو جی ہمارے جج فیصلہ نہیں کرتے. بشرمو بنیاد دیکھیں, تم نے اپنی عوام کو تحفظ دینا ہے. سیال کوٹ سے گواہ چلے لاہور ہائی کورٹ میں, موترے جاندے اگلے گولی مار دیں دے. پھر گناہ جی جسٹس نے انصاف نہیں کیتا تو وہ تہاڈے گھر آن کے بہ کے فیصلہ کر جے جتنے گواہ دا گھر میں اتھی آ جانا کر لیں. گواہ کو کوئی تحفظ ہی نہیں. میرا ایک جج ہے, دوست ہے, میرے گھر پتہ لینے آیا. میرا بہت بڑا جج ہے, میں نے نام نہیں لینا, اس کی بھی نوکری کا مسئلہ ہے. میں تو پھر جلسہ کر رہا نا اگلی مسیتے, انہوں نے نوکری کرنی, نام نہیں میں لینا. کہنے لگے جناب بہت بڑا فیصلہ پاکستان دا میرے کو آ گیا. انہوں نے کہا جی بنا گواہاں تو انہوں سزا دو. انہوں نے کہا جی میں تے کام نہیں کرنا, اللہ دی عدالت میں کی جواب دواں گا. سیل صاحب وہ کہنے لگے کہ میں نہیں فیصلہ کرنا. انہوں نے کہا جی آپ کرنا پڑے گا. انہوں نے میں نہیں کرنا. جس نے بھی کہنا کرنا پڑے گا, انہوں نے میں نہیں کرنا. ہارے لاجواب. ہون جنہوں سزا ہونی سی نا انہوں کہا جی تسی کہو مینوں سزا دو. یہ ہے پاکستان حضرات, جہاں بن گواہوں کے سزا ہو اور بن گواہوں کے ملک چلے. پھر جسٹس صاحبان کا قصور ہے. سوچیں وضع میں تم نصارہ, تمدن میں تم حنود. یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ مسلمان ہے. آج کے بعد کسی جج کا قصور نہ نکالنا. جج کہتا ہے کہ ضمنی میں غلط بندوں کو لکھ کے لاؤ, جج کہتا ہے کہ غلط انویسٹیگیشن کرو, جج کہتا ہے کہ غلط بندے کو ایف آئی آر میں ایڈ کرو, جج کہتا ہے کہ جناب میرے سامنے دیر سے جناب گواہ پیش کرو. 6 سال 10 سال تو اصل گواہوں پہ جرا ہی نہیں ہوتی. ساڑھے ملک 360 دن نے تے میرے سامنے مار کے 100 دن عدالتاں کام کر دیا ہونی. کہ دن وکیل بیمار ہے, عمر بیمار ہے, کہ دن بلال بیمار ہے, کہ دن آنے والا بیمار ہے, کہ دن مدعی بیمار ہے, کہ دن ملزم بیمار ہے, کہ دن گواہ بیمار ہے, کہ دن جنازہ پڑھانے والا مولوی بیمار ہے. اس ملک ایک ہی ٹائم نہ کام ہو رہا ہے, وہ بھی جنازہ. مولوی ٹائم نہ پڑھا رہے ہیں کہ نہیں, باقی ساری دنیا اپنے بہانے لاؤں. علامہ مظفر الدین صاحب نے ایک دن کہا ہو کہ میں بزی ہوں, میں جنازہ نہیں پڑھا سکتا. نہیں, جنازہ پڑھاؤں چاہتے ہیں. وہ فرق وکھرا ہے کہ چلو میر دے جنازے تے کوئی 10 منٹ تقریر کر دیں نے, ماڑے دے جنازے تے آپ ہی پوچھ لیندے نے, بندے آ گئے نے, اللہ اکبر. وہ بولو اینا کو تو فرق ہے گئی ہے نا. تو میں تو گل کرنا کھری. فیصل یار تو بولدا نہیں ہے جمعے سے, سچی گل کریا کر میرا یار. حضرات میں جملہ کہاں گا جنہاں لوکاں نے آزادی ویکھی. محمد عربی تو آپ سکھنا میں مسلمانوں, قرآن کہندہ ذرا توجہ میرے وال, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا. اللہ نے اپنے محمد نو پتا دیتی ہے 10 سال دی محنت ہے. عرض کرنا چاہ رہا 13 سال مکی زندگی ہے تے 8 سال میرے محمد دے مدینے والی مدنی زندگی ہے. تے جناب جی سنیے دھیان نال, 21 سال دی محنت ہے, 21 سال دی محنت ہے. تے میرے مصطفیٰ نو مکے دے اندر آزادی لب گئی, جتھے کدی نماز پڑھنے واسطے اجازت نہیں گی, جتنے جناب لبیک کہہ کے اللہ نو وحدہ لا شریک کہنے دی اجازت نہیں. اور دوستا 360 بت پڑے, یہ دروازے کھول دیں ذرا. دوستا 360 بت پڑے ہیں عزیزان من. حضرت امام علی مقام حسنین دے نانا جان نو ماننے والو, میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے ہو, مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے کملی والے محبوب نے مکہ پتہ کر لیا. سنیے ایس او پیز مصطفیٰ کے کیا ہیں, ایس او پیز مصطفیٰ کے کیا, ذرا سن دے جانو عزیزان من. حضرت امام علی مقام حسنین دے نانا جان نو ماننے والا. آج پاکستان اندر آزادی دے نام تے ناچا ٹاپا پروگرام ہے, آزادی دے نام تے ہاں بے حیائی پروگرام ہے, آزادی دے نام تے انہاں گلاں دے تے پرچم بنائے جا رہے ہیں. لڑکیاں لڑکیاں دے ہاتھ پھڑ کے ڈانس کر رہی ہیں, چوکاں جو ڈیک لگا کے آزادی دا جشن منایا جا رہا ہے. قلم ہوئے سر کلماں ٹوٹیاں, سینے دے وچ بلماں ٹوٹیاں, عزت دی اس
حسینی نالوں ادرا بانو سلمان ٹوٹیاں پھر جا کے موقع بنیا پاکستان کو سوکھا بنیا اوے اپنی جوان بیٹیاں نو بے پردہ آزادی دے نغمے گنوان والے آزادی دے جشن دے اندر بے پردہ لڑکیاں بیچ کے ابراہی دنیا چ غیرت دا جنازہ نکلوانے والا جوان بیٹیاں دیاں چھو ایدی زبان مار دو ایدہ ناک وار دو قرآن اندہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحٌ مُبِينًا بے نیاز دا محبوب مکہ داخل ہویا اللہ نے آزاد کر دیتا مکہ نو کافرہ دی نہ دی دنیا دے لوگا غلامی چاہو بیت اللہ آزاد ہویا خالق کائنات دا محبوب ہے بے نیاز دا نبی ہے عرض کرنا چاہ رہے ہیں کملی والے محبوب نے جگہ مکہ کے قدم رکھے آؤ فرمایا دنیا والا سن لو محمد فاتح بن کے داخل ہویا ہے محمد ظالم نہیں فتح ہو چکی ہے کسی بچے پہ ہاتھ نہ اٹھانا ہم سب سے پہلے بچوں کو کہتے ہیں ان کے بچے ختم کر دو اور کافر ظالموں فلسطین کے کسی بچے سے پوچھا بڑے ہو کر کیا بنو گے کہتے یہ اسرائیل والے ہمیں بڑا ہونے ہی نہیں دیتے آج امت مسلمان اپنی اپنی کرسی بچھانے کے لیے لگی ہو بادشاہ اپنی بادشاہی بچھانے کے لیے فلسطین کے بیٹے کہتے ہمیں بڑا ہونے ہی نہیں دیتا یہ کافر نسلیں ختم ہو گئی تمہیں بتاؤں فلسطینی کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جہاں ہزاروں صحابہ دفن ہیں اور جہاں انبیاء کرام کی قبریں جہاں مصطفیٰ کے پردادا حضرت ہاشم کی قبر یہ قضا والے کو عام نہیں ہے مگر آج نسلیں مٹ گئی ہمیں صرف اپنا کام ہے امت آج امت رہی نہیں امت رہی نہیں میرے کملی والے محبوب نے فرمایا کسے بچے تے ہاتھ نہیں اٹھانا اگر کوئی عورت مزاحمت نہ کرے عورت تے ہاتھ نہیں اٹھانا اگر کوئی بوڑھا مزاحمت نہ کرے بوڑھے تے ہاتھ نہیں اٹھانا میرے محمد نے فرمایا میرے چاچی ابو سفیان کلمہ پڑھ لیا ہے جڑا میرے چاچے دے گھر چے داخل ہوئے میں محمد انہوں ایمان دیتی حضرات فتح آزادی دے نغمے ترانے گانے والا تیرے ملک میں تیرے حکمرانوں سے اپوزیشن کو انصاف نہیں ملتا میرے محمد کی عدالت میں محمد پہ ظلم کرنے والوں کو بھی انصاف ملتا ہے آج پاکستان میں کون ہے جو انصاف لے رہا ہے ہر کوئی ایک دوسرے کو نشانہ بنائے بیٹھا ہے ہر کوئی اپنے دشمن بیٹھے یہ لائٹ نہ جلائے سنیں ہر کوئی اپنے دشمن سے بدلہ لے رہا ہے ہر کوئی کملی والے محبوب نے فرمایا جو بیت اللہ سے داخل ہو جائے انہوں ہی امان محمد دے آزاد کردہ مکہ وچ کوئی کسے دا غلام نہیں محمد سب نو حقوق دین واسطے مکہ آیا ہے آج کا جمعہ انشاءاللہ آپ نسلوں میں یاد رکھیں گے کو ہمیں آزادی والے دن بتا گیا تھا کہ آزاد ملک کس کو کہتے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو کعبے میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے اس کو امان ہے معاف کرو اس کو ایک سے آپ ہی کہندہ سونیا جے او دے تے بھی ہاتھ نہیں چکنا او دے تے بھی چکنا نہیں پھر چکنا کے دیتے جے او دے کل بدلہ نہیں لینا فرمایا کملی والے آؤ تیری عظمت تو قربان جاواں عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ مازا دے کھاجل والے آؤ عالم نشرہ دے سینے والے آؤ وطوحا دے مکھڑے والے آؤ واللیل دیاں ظلفاں والے آؤ مازا دے کجل والے آؤ کملی والے آؤ پھر کدے تے ہاتھ اٹھانا ہے کدے کلا بدلہ لینا ہے کیا پترا قرآن نہیں پڑھیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا پترا محمد بدلے لین والا نہیں بدلے چکان والا بلکہ آیا ہے کڑے
مردے پٹن والا نہیں بلکہ مٹیاں پان والا بن کے آیا ہے۔ اسی جت جائیے نا تو اسی پرانے 500 سال دی دشمنی بھی کر لیں گے۔ یہ آزادی ہے۔ 100 سال دی پرانی گل کر لینے اینا ہی نبی پاک دی ایک بیوی نے کہا تو تے یہودن ہے، یہودی باپ دی بیٹا۔ حضور نے فرمایا خبردار، آج کے بعد اس کا سابق مذہب تم نے مینے کے طور پہ استعمال نہیں کرنا، وہ اس کا کل تھا، اسلام اس کا آج ہے۔ اہی 5 سال پہلے کہہ دا گناہ ویکھیا ہے نا تے اس جگہ دے اتے کھلو کے انہوں یاد کراؤنے جتھے دی عزت دا جنازہ نہیں کرتے۔ آزادی تم نے کیا دی؟ ہمارے ملک میں کیا آزادی؟ ہمارے ساتھ ہم آزاد ہیں، انگریز افسروں کے سائے سے نکل کے مسلمان افسروں کے زیر سایہ آ گئے۔ ارے میڈم کہتی ہے جی میرا ایس ایچ او عوام کو سر کہہ کے بلائے۔ میں کہا بلے اہی نواز شریف دی اولاد ہاں بھی سانو سر کہہ کے بلائے، اہی زرداری دی اولاد ہاں سانو سر کہہ کے بلائے۔ انگریز کے ہاتھ سے نکال کے 3 خاندانوں کے آگے پاکستان کو پیش کر دیا، اور شکر ہے کہ دے ساڑھے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ملک 3 خاندانوں کے گرد گھومتا ہے، اگر وہ اقتدار میں آ جائے تو جمہوریت ہے، نہ آئے تو آمریت ہے۔ میں شکر دعا کرنا پائی ڈی جی آئی ایس پی آر چوہدری شریف صاحب، تسی ہے بھی شریف ہو، نام ہی تہاڈا شریف ہے، کمال کرتا جے، شریف نام رکھا کے بھی شریفاں نو سیدھی گل کرتی جے، سچی گل کرتی۔ حضرات یہ خاندانوں کا ملک نہیں تھا، قائد اعظم کا خاندان غریبی میں کراچی میں مر رہا ہے، قائد اعظم کا خاندان غربت میں مر رہا ہے۔ تسی انہیں بندے بیٹھے جو ذرا ایمان نہ دسو سیال کوٹ چ قائد اعظم دے فوتگی والے دن یا ولادت والے دن کوئی یہ سرکاری تقریباں تے لالا لالا ہوندی ہے ملک چ؟ کیوں؟ ساڈی قوم قائد اعظم نو موسن نہیں سمجھتی، جیڑی پارٹی کو مچوندی انہوں موسن سمجھتی۔ ابن الوقت قوم ہے، اپنے مفادات کے ساتھ جڑی ہوئی، قومیں مفاد سے نہیں جڑتی، قومیں آنے والی نسلوں کے لیے ملک سے جڑتی ہیں۔ ہم مفاد سے جڑی ہوئی قوم ہیں، اپنا مفاد دیکھتے ہیں۔ 1984 میں میری پیدائش ہوئی، 25 مارچ 1984، اور 1984 میں سنیں جنرل صاحب ضیاء الحق کی حکومت تھی، اور جنرل ضیاء الحق کو کسی نے خبر دی کہ انڈیا اور اسرائیل پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ کوہوٹا اسلام آباد کے پاس ہماری کوہوٹا لیبارٹری ایٹمی، تو امریکہ کے وزیر خارجہ کے پاس وفد بھیجا پاکستان میں، اور وہاں وزیر خارجہ نے بڑی دھمکی دی، ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ وہ سگار سگڑ پی رہے تھے، وہ پیتے رہے، اور جب وہ ساری وزیر خارجہ دھمکیاں لگا کے امریکہ کا چپ ہو گیا نا، تو وہ کہنے لگا جناب پاگ لگے رہن، جوڑیاں سلامت رہن، تسی ساڑے مہاراج ہو، گرو ہو، اسی غریب ملک اسی کتھوں ایٹم بنا سکتے ہیں؟ ایویں کسی نے جناب جی یہ پھول چڑھی چھائی ہے، کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، ہم تم میں برابری ہوگی؟ یہ جناب اعلیٰ شرلی کسی دشمن نے چلائی ہوگی۔ وہ اس طرح کی باتیں کر کے نا امریکی وزیر خارجہ کے وہ جناب اسی قرضئی ملک اسی کتوں ایٹم بنا سکتے ہیں؟ ہاں جی سانو تے 12 کروڑ بندیاں 6 کروڑ بندیاں چو کرسی تے بہن واسطے بندہ نہیں لبا تے تھی سانو ساڑھے کو تے بندے نہیں ہے گئے، ٹھلے پہ گئے تو یہ گلہ کر دے جی۔ وہ امریکہ نا لوڑ پہ گئی، روس نے حملہ کر دیتا افغانستان تے، امریکہ دی جنگ لگ گئی روس نا، سوویت یونین ادھر مصروف ہو گیا، پاکستان دی مدد دی لوڑ پہ گئی امریکہ نو۔ ان دے وچ 1984 چ نا انڈیا تے اسرائیل نے مل کے کیا حملہ کر جہاز آ گئے، تے ضیاء الحق نے پیغام بھیجیا انڈیا دے وزیر اعظم کہ جے تو پاکستان تے حملہ کیتا نا اسی ایٹم بم بنا لیا ہے تے اسی تے مک بھی گئے نا تے پوری دنیا تے لا الہ رہے گا۔ انہیں اسلامی ملک نے اتنے لا الہ، پر جے تو مک گیا نا تے کتے مندر چ گھنٹی نہیں بجنی، تو تے آئی کو ملک ہندو
ਤੇ ਇਥੋਂ ਨਾਮਕ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਨਾਟਮ 1984 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਗੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨੇ। 20 साल 42 साल पहले, आज से 42 साल पहले, मेरी अब 42 साल उम्र हो गई है और 28 साल हो गए मैंने जुमा पढ़ाते हैं। तो 28 सालों के जुमे पढ़ा के भाबियां दियां 1200 मसीतां बनाईयां। भाबी अजे मैनू आंदे ने इहने कीता की 1200 तुहाडियां मैं मस्जिदां बनातियां ते जे कहदे जे कीता की 1200 मसीतां। मैं आप सबके रिक्वेस्ट करूँगा कि फिर पाकिस्तान मजबूत हाथों में आया। सदर ज़ियाउल हक एटमी प्रोग्राम का सबसे बड़ा उस टाइम अल्लाह के बाद मुहाफ़िज़ था। जो भी कहता था ना ये किस लिए कहते, ये पुरअमन के लिए। अब भी ये मक्का बहामी मुआदा हुआ है और हम सलूट करते हैं फील्ड मार्शल साहब को और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि मक्के में जाके जो मुआदा हुआ है ये अपनी मौत पे साइन करके आए हैं। ये तुर्की का सदर, ये शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल और ये सऊदी अरब का बिन सलमान, आप पूरी दुनिया में इनके गुमनाम दुश्मन हैं काफिरों की सफ़ों में कि ये उम्मत को इकट्ठा करना चाहते हैं। ये मक्के की हिफाजत के लिए इकट्ठे हो गए, ये काबतुल्लाह की हिफाजत के लिए, मदीनातुल रसूल की हिफाजत के लिए इकट्ठे हो गए। भुट्टो, कर्नल कदाफी और शाह फैसल, और सुने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यही कसूर था, शाह फैसल का यही कसूर था, कर्नल कदाफी लीबिया वाला उसका यही कसूर था। सबसे पहले बड़ी इमदाद शाह फैसल और कर्नल कदाफी ने पाकिस्तान को दी थी जब पाकिस्तान पे बंदियां लगी, दुश्मनी मोल ली, तो उसका नतीजा क्या निकला? उनको मौत का परवाना दिया गया। भुट्टो गया, कर्नल कदाफी गया, शाह फैसल गया, भतीजे से गोली मरवा दी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह शहबाज शरीफ की हिफाजत करे और फील्ड मार्शल की हिफाजत करे और तुर्की के सदर तैयब उर्दवान की हिफाजत करे। ये तीनों बंदे और बिन सलमान जो सऊदी अरब का बादशाह है उसकी अल्लाह हिफाजत करे। अब पूरी दुनिया के कुफर को ये चारों बंदे खटकते हैं। मैं तुहानू पंजाबी च कह लेना, ओए इत्थे मैं दूजी मसीते जावां अद्धे मौलवी मेरे खिलाफ हो जाते, तो उत्थे दूजे मुल्क काफर ने वो मुसलमानों को इकट्ठा वेखना चाहते हैं? नहीं चाहते। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमें आज़ादी की नेमत को समझने की तौफीक दे। पाकिस्तान तुम्हारे कहने से जिंदाबाद नहीं, तुम्हारे फैसलों से जिंदाबाद होगा। पाकिस्तान तब जिंदाबाद है जब तुम अपने फैसले पाकिस्तान के मफाद में करो। पाकिस्तान तब जिंदाबाद है जब तुम पाकिस्तान की आवाम को हकूक दो। तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान अब मजबूत हाथों में है। इंडिया जुर्रत नहीं करेगा पाकिस्तान पे कभी हमला करने की। उसकी वजह है कि ये गैरतमंद हुक्मरानों के हाथ में है, गैरतमंद फौज के हाथ में पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की 19वीं ये जो सुने 79 ये आज़ादी का साल है। मुझे यकीन है जब तक सूरज चांद रहेगा पाकिस्तान का, सारे बोले जब तक सूरज चांद रहे, हाँ सदा, मैंने कहना सदा सलामत, तुमने कहना पाकिस्तान सदा सलामत। यार इतनी ऊंची नारा लगे पूरी मस्जिद गूंजे ताकि पता लगे मुहब्बे वक्त पाकिस्तान बैठे। सदा सलामत ता क़यामत, सदा सलामत ता क़यामत। पाकिस्तान का मतलब क्या? हाँ, मगर अब पाकिस्तान का मतलब है, पाकिस्तान का मतलब क्या? अंग्रेजों से लेकर 3 खानदानों के हाथों में गया, बस ये पाकिस्तान है। अब इतने मौलवियों ने इलेक्शन लड़िया अजहरवाल, तो सारी मशीनरी एक पासे घूमती ते मौलवी एक पासे, तो फिर और यही तो मौलवियों ने तुम इलेक्शन लड़ के पाकिस्तान जाओ, तुम लड़ो ना, तुम लड़ाइयां ना करो। तो तुहाडे प्यो की कवर ते इलेक्शन लड़ के उन्होंने तो तुम ठप्पे लड़ के तुम अंदर नहीं वड़न दिता। इलेक्शन कितों लड़न? इलेक्शन तो सिर्फ तुहाडे वास्ते आ। मैनू लोग आते नासिर मदनी साहब तुसी भी कभी वजीर आला बनोगे? मैं कहा जो 3 खानदान मर गए फिर सोचांगे। इन्होंने तो गुलाम ही बड़े ने। सियालकोट च वड्डियां नहीं मुकदे, हर जगह तो इन्होंने गुलाम ने और है न कि नहीं है। तो जहाँ गुलाम कौमें बसती हों वहाँ आज़ादी के साथ कोई फैसले हो सकते? नहीं हो सकते। जहाँ चमचे बसते हों अल्लाह हाज़री कबूल फरमाए। मक्का फतह हुआ, हजूर ने दुनिया को कहा आज से तुम आज़ाद हो। मक्के वालों ने कहा पक्की बात है, फिर जाओ, मेरा चैलेंज है आज सियालकोट के जुमे में
ایک FIR دکھاؤ جو محمد مصطفیٰ نے چونکے چناچے اشارہ کنایا وال بلا کے کسے دے دیتی ہوئے کہ فلانے وقت انہیں تے کسے نے ریٹ پٹیشن دائر کیتی ہوئے کہ محمد مصطفیٰ ساڑھے کو بدلے لے رہے ہیں. کتنے سال ہے؟ 2 سال تھے. کتنے سال؟ 8 ہجری چ مکہ فتح ہویا ہے. 2 سالہ چ نبی پاک بدلے لینا چاہتے تھے گن گن کے لے سکتے سی نا. تے ایک میرا چیلنج ہے کروڑ روپے کا, 1 کروڑ روپیہ کوئی ایک FIR محمد مصطفیٰ کے خلاف لاؤ. کسی گورنر کے پاس مصطفیٰ کے خلاف مکے میں FIR درج ہوئی ہو کہ محمد عربی ساڑھے کو بدلے لے رہے ہیں, ساڑھنا زیادتی کر رہے ہیں, یا دا کوئی افسر ساڑھنا زیادتی کر رہے ہیں, بلکہ پورا مکہ بنا لڑن تو اللہ نے فتح عطا فرماتی. قرآن کے فیض سے آج بھی مکہ بھرا پڑا ہے, مدینہ بھرا پڑا ہے. مکہ اور مدینہ آج بھی اسلام کا امن کا گھر ہے. وجہ کیا ہے؟ وہاں کوئی یہ نہیں دیکھتا حکومت کس کی ہے, لوگ گناہ کرنے سے پہلے کہتے ہیں محمد کا خدا دیکھ رہا ہے. مجھے بولا محمد کا. میں تانوں اپنی گل دسن لگا. مکے حرم دی حدود چ اسی بیٹھے, ایک بندہ میرے نال بہ کے نہ کوئی جھوٹ کوئی گناہ کر لگا تے میں انہوں کہا یار اللہ دا واسطہ ہی حدود حرم ہے تے یار مکیوں باہر نکل لیے اتھے جا کے گل کرا. میں خود انہوں کہا ہن نہ میں مکیوں باہر نکلنا ہی نہ انہیں میرے نہ گل کرنی سی. وہ جدوں مینوں کہے چلیے باہر نو میں نماز پڑھا. وہ جدوں مینوں آکھے جی گڈی چ بہو چلیے باہر نو انہوں تے ہویا سی فریواں تے میں پیسے لا کے گیا ہن ایڈی دور جا کے بھی جھوٹ ہی بولنا ہے تے سیالکوٹ کا دے لی ایتھے آ کے بولنا. جے مکے جا کے بھی نہیں ڈرنا مدینے جا کے بھی نہیں ڈرنا تے پھر کی ڈرنا. میں خود وکن ویکھیا جے مکے مدینے گناہ کرنے گئے لوگ کروڑ ورا سوچ دے کہ محمد کا شہر ہے. قسمیں حاجی صاحب شبیر صاحب اتھے جا کے ویکھو بھائی خرم صاحب اینا جتنے میرے چاند مکھن جمعہ پڑھنے آئے, چوری شام باجوہ صاحب بمبا والا سے آئے, سب میں سب کو پیغام دیتا ہوں جتنے بیٹھے ہیں. یہ میرے بھائی ساحل کا بیٹا ہے عبدالوہاب, سب کو میں کہتا ہوں ساحل ٹاور والوں رزق کمانا ہے سب کو, کبھی جھوٹ نہ بولنا. اتھے اللہ معاف کرے پراپرٹی دے نام تے بلڈنگ ہے جے جنت چ بنن دئی ہے تے پیسے اتھے لے سچی گل کر. بلڈنگاں زمین تے ہے ہی نہیں, زمین تے ہے ہی نہیں تے 10-10 ہزار پھیل ویگی 10-10 ہزار پھیل ویگی. میرے کو ایک بی بی آئی اگلے دن پھیل لے کے کہندی مولوی صاحب تہاڈے بڑے ہاتھ پیندے نے. میں کہا بھੈਣਾ تادی پیندے نے, میں کسی نوں ہاتھ پایا ہی نہیں کدی. جدوں میں حرام کٹھا ہی نہیں کیتا 2 نمبر کام ہی نہیں کوئی کیتا تے کہندی 20 لاکھ روپیہ ہے 2 میریاں پھیلاں نے فلانی سوسائٹی والا لے کے بیٹھا بھج گیا ہے کچھ کرو. میں کہا بھੈਣਾ میں جاؤں کسی افسر کو تے تیری چٹھی پا دواں گا تے پتہ مینوں دعا دے کے کی اٹھی کہندی جے کدی میرے پیسے کਢا دینا تے میں اس تو بعد اللہ نوں کہو مینوں اپنے کول بلا لا, میں 2 دھیاں ویاہ کے اس دنیا چ رہنا نہیں چاہتی جتھے غریب دے پیسے تے امیر عیش کردا ہے تے غریب روندا ہے. اے گل کہہ کے روا دیتا کہ امیر عیش کر رہا میرے پیسے اور میری دھیاں جوان کر بیٹھی.